السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ کیا مرنے کے بعد انسان کی روح واپس آتی ہے اور کیا آتما بھٹکتی ہے۔ 1 جولائی 2018 کو دلی کی براڑی فیملی کے 11 لوگوں نے ایک ساتھ خودکشی کی۔ پولیس نے تحقیقات کی تو ان کو ایک پرسنل ڈائری ملی، تو جب ڈائری دیکھی گئی تو ڈائری میں پتا چلا کہ ان کے مرے ہوئے باپ کی روح واپس آتی اور بار بار ان کو یہ کہتی کہ موکشا، سیلویشن یا نجات پانے کے لیے ان کو خودکشی کرنا ہوگا، اور اسی چیز کی پیروی کرتے ہوئے 11 کے 11 لوگوں نے ایک ساتھ خودکشی کی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ عقیدہ ہندوؤں میں ہی نہیں بلکہ بہت سارے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کئی دیگر مذاہب میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کی روح یا آتما واپس آتی ہے۔ اکثر مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مرے ہوئے دادا کی روح ان کے جسم میں آئی ہے اور اسی آواز میں، اسی انداز میں بات کر رہی تھی، اور بہت سارے ایسی چیزیں بتا رہی تھی جو لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھی، ان سین باتیں، غیب کی باتیں وہ بتا رہی تھی۔ اور اکثر مسلمان یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مرے ہوئے بابا یا پیر صاحب ان کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر ان کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے قبر کے اوپر کوئی مینار یا قبہ یا گنبد بنائے، ورنہ ان کے اوپر آفت آ سکتی ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ بہت سارے مسلمان یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو یعنی کہ شب برات کو مرے ہوئے لوگوں کی روحیں واپس آتی ہیں، اور لوگ ان کے لیے بہترین کھانے بنا کر رکھتے ہیں، جو بھی کھانا ان کا پسندیدہ تھا ان کے لیے بنا کر رکھتے ہیں، حتیٰ کہ دیہاتوں میں، گاؤں میں ان کے لیے سینڈی، شراب اور سگریٹ جیسی بھی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اگر ان کو پسند تھی تو وہ چیزیں ان کے لیے رکھی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح جاتی کہاں ہے؟ اگر آپ احادیث پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح جو ہے عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ عالم برزخ یعنی کہ ٹرانزیٹری ورلڈ۔ میرے بھائیوں، اچھی روح جو ہوتی ہے وہ علیین میں جاتی ہے، اور خراب اور بد روح جو ہوتی ہے یعنی کہ مشرک، فاسق، فاجر، کافر کی جو روح ہوتی ہے وہ سجین میں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ سجین کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا، اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر علیین کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح بھٹکتی نہیں ہے بلکہ اچھی روح علیین چلی جاتی ہے، اور فاسق اور فاجر، کافر، مشرک کی روح جو ہے وہ سجین چلی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم سائے دیکھتے ہیں یا آوازیں سنتے ہیں یا پھر شکل دیکھتے ہیں مرے ہوئے لوگوں کی، تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر روح نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن کا بچہ پیدا ہوتا ہے جسے قرین کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر وہ مسلمان ہو چکا ہے اور وہ سوائے اچھی بات کے، نیک بات کے، وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتا۔ تو معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن کا بچہ پیدا ہوتا ہے جسے قرین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں قرین کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر قرین کا ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرین وہ جن ہوتا ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے، آپ جہاں جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، حمام میں جانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، بیوی کے ساتھ ہم بستری تک کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا قرین نہیں مرتا بلکہ وہ یہاں وہاں گھومتا پھرتا رہتا ہے، اور شیاطین اور جنات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کے عقیدے خراب کرے، ان کا عقیدہ بگاڑے۔ اس لیے وہ واپس آتے ہیں، فیملی کے کسی فرد کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور داخل ہو کر انہی کی زبان میں، انہی کی آواز میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ میں نے خزانہ چھپایا تھا، فلاں جگہ پہ میں نے یہ رکھا تھا، فلاں آدمی نے میرا قتل کیا ہے، فلاں آدمی نے مجھے زہر دیا تھا۔ یہ وہ سب چیزیں جو ہے غیب کی بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حقیقت میں بابا کی یا پھر ہمارے دادا کی، ہمارے ماما کی یا ہمارے پھوپھا کی روح واپس آئی ہے۔ اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیاطین اور جنات انسان سے شرک کراتے ہیں۔
شرک وہ گناہ ہے میرے بھائیوں، اگر انسان ایک بار کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ رب العزت نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو سائے یا آوازیں جو ہم سنتے ہیں یہ حقیقت میں شیاطین اور جنات ہوتے ہیں جو مرے ہوئے آدمی کا شکل اختیار کر کے یا پھر ان کی آواز اختیار کر کے بات کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ مرے ہوئے آدمی کی روح ہے۔ آپ نے یہ بھی چیز غور کی ہوگی کہ کبھی آپ کسی بابا کے پاس، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کی غیب کی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، آپ کی فیملی میں اتنے لوگ ہیں، آپ کے گھر میں اتنے کمرے ہیں، یہ سب چیزیں وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ان کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرین آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ جو جادوگر ہوتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو بزرگ یا جو ہے نیک آدمی بتاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی قرین ہوتا ہے، اور ان کے پاس گندا علم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے قرین سے بات کرتے ہیں، اپنے جنات سے بات کرتے ہیں، اور وہ جنات آپ کے قرین سے پوچھتے ہیں اور یہ ساری انفارمیشن ان کو دے دیتے ہیں، اور جیسے آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو فر آپ کی غیب کی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سن کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ تم گیہوں کے دانے گن کر لاؤ، میں بس دیکھتے ہی تھیلا دیکھتے ہی بتا دوں گا کہ تم لوگوں کے تھیلے میں کتنے دانے ہیں۔ سب لوگ لے کر آئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنا تھیلا لے کر آئے، سب کے تھیلے دیکھ کر بتاتا کہ تمہارے تھیلے میں 1000 دانے، تمہارے تھیلے میں 2000 دانے ہیں، مگر جب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھیلا دیکھا تو وہ بتا نہیں پایا، اور انہوں نے کہا کہ تو جادوگر اور ساحر ہے، یہاں سے چلا جا ورنہ تیری شکایت میں خلیفہ سے کر دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے تھیلے میں جتنے دانے تھے وہ بتا پایا، مگر آپ کے تھیلے میں جو دانے تھے وہ کیوں نہیں بتا پایا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم لے کر آئے تو تم گن کے لے کر آئے، مگر جب میں لایا تو میں بھر کے لایا، تو میرا جو قرین تھا وہ گن نہیں سکا، اور اس کا قرین اس سے وہ معلومات نہیں کر سکا۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے، یہی چال بازیاں، یہی حرکتیں اس کی ہوتی ہیں۔ بس ایک سمپل سی چیز اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیجئے، وہ یہ کہ مرنے کے بعد انسان کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، انسان کی آتما جو ہے وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اچھی روح علیین میں جاتی ہے اور خراب روح سجین میں جاتی ہے، وہ بھٹکتی پھرتی نہیں ہے، بلکہ یہ جو سائے اور آوازیں، یہ خواب جو آپ دیکھتے ہیں، یہ جن اور شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ کام ان کے قرینوں کا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک، اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔